جیسے ملک میں چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہیں، گیلانی اور سنجرانی مدِ مقابلہ ہیں، ان دونوں میں سے کون ملک کی مفاد کے لیے بہتر ہے، اور سنجرانی کے دور میں بلوچستان میں کیا بہتری آئی ہے؟ اب میرے نظر میں پاکستان جب ملک ہے نہیں تو ملک کی مفاد کیا ہوگا؟ اور میرے نظر میں جب پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے خدمت کے لیے نہیں ہے، مغربی مفادات کی حفاظت کے لیے، تو بس حفاظت کی جو بھی بہتر کرے گا۔ اب میرے سوچ میں، اور آپ حضرات، میں پتہ نہیں آپ حضرات کو سمجھا بھی نہیں سکتا، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان جاگیر ہے، مملکت نہیں ہے۔ اصل جو مملکت ہے وہ اقوام متحدہ ہے۔ آپ سب میرے خیال میں پریس والوں کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا پر حاکمیت اقوام متحدہ کی ہے، اور اقوام متحدہ کا جو یو این چارٹر ہے، یعنی اقوام متحدہ کا جو دستور العمل ہے، تمام دنیا کے چھوٹے بڑے سارے ممالک سماجی اور سیاسی معاہدوں کے ذریعے سے ان سے جڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ تسبیح کے دانے دھاگے میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ملک یو این چارٹر کے دائرے سے نکل کر اپنی قانون سازی بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی ملک اپنے وسائل کو این او سی لیے بغیر استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ جو آپ کو ممالک نظر آتے ہیں، ان کی حیثیت بلدیاتی اداروں کی ہے، جیسا کہ یونین کونسل، تحصیل کونسل، ضلع کونسل، اس طرح کا ہے۔ تو اب مفاد جو ہے وہ آپ یہ بتائیں کہ اقوام متحدہ کا کیا مفاد ہوگا، یا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا، یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا۔ یہ جو پارلیمنٹ کے ارکان ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ربڑ سٹمپ ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں، اختیار کس نے دیا؟ اس لیے کہ اس خطے کا آج بھی مالک اور حاکم انگریز ہے، آپ نہیں ہیں، اور انگریز کا عوضی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہماری حفاظت اور خدمت کے لیے ہے، نہیں ہے ان کی مفادات کی حفاظت۔ یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ فلان پارلیمنٹ کا رکن ہے، اور فلاں وزیر اعلیٰ، اور فلاں گورنر، اور فلاں صدر، اور فلاں وزیر اعظم، آپ دیکھتے نہیں ہے پارلیمنٹ جو ہے غلاموں کی منڈی ہے جہاں پہ انسان فروخت ہوتے ہیں۔ یہ کوئی آزاد انسانوں کا پارلیمنٹ نہیں۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، یہ قوم کی خدمت کریں گے اور قوم کو آزاد کروائیں گے یا غلام کریں گے؟ جب میں لورالائی میں تھا دورے پر، تو اس وقت ایک سلسلہ اسرائیل کے بارے میں چل پڑا تھا کہ امارات نے اس کو تسلیم کیا، یعنی یہ متحدہ عرب امارات نے، بحرین نے اس کو تسلیم کیا تھا، اور آوازیں گشت کر رہی تھی، سعودی کے بھی روابط تھے، مراکش، الجزائر، اور انہوں نے تسلیم کیا۔ تو جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے ان کو کہا کہ اسرائیل، میرے اپنی رائے میں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، اور وہ اس لیے، اور یہ بات میرے آج کی نہیں ہے، 1999 میں جب یاسر عرفات مرحوم پاکستان آ رہے تھے تو قومی اسمبلی میں ہمیں بتایا گیا کہ شام کا مشترکہ اجلاس ہوگا اور یاسر عرفات صاحب ان سے خطاب کریں۔ تو اس اجلاس میں نے اٹھ کے کہا کہ مجھے یاسر عرفات کے کمال اور صفات بتا دیں، سوائے اس کے کہ فلسطینیوں کے معصوم خون کو امریکہ کے ہاتھوں فروخت کیا، اور کون سا کمال؟ تو اس پہ مولانا عبدالستار نیازی صاحب مرحوم وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ یہ اس کی اپنی رائے ہے، اس کی نہیں ہے۔ پھر مجھ پہ میک بند کر دیا۔ میں نے کہا میک تو تم بند کر دو، کہ میرے منہ پہ ہاتھ کون رکھے گا؟ جب وہ اس کے بعد ہندوستان چلے گئے، اور ہندوستان جا کے اس نے کشمیر کے مسئلے میں ہندوستان کے موقف کی حمایت کی۔ اب میں جب پارلیمنٹ آتا ہوں تو ممبران جب مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں مولانا آپ نے بڑے پتے کی بات کی، اور انہوں نے غلیظ گالی نکال کے یہ تو وہاں جا کر کے کشمیر کے مسئلے میں ہندوستان کی حمایت کی۔ میں نے کہا تم سیاست کوئی سنجیدگی سے کرو، جذباتیت سے نہ کرو۔
تو اس وقت میرا موقف، اور یہ اصل مسئلہ، اس اصل مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ 1917 میں انگریز نے فلسطین کو خلافت عثمانیہ سے فتح کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو بین الاقوامی ایک تنظیم تھی یہودیوں کی، اس سے ان کی بات چلی اور انہوں نے کہا کہ تمہارے جنگ کے تمام اخراجات کو ہم پوری کر دیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم فلسطین میں آئیں۔ فلسطین میں جب آئے تو عربوں کی ملکیتی زمینیں انہوں نے منہ مانگے داموں خرید، اور پھر 1947 میں جب انگریز نے اس پورے فلسطین کو اقوام متحدہ کے حوالے کیا، تو اس زمانے میں انگریز کا وزیر خارجہ بالفور تھا، اور آج بھی بالفور کے نام سے وہ تجویز آپ کہیں یا فارمولہ آپ کہیں مشہور ہے۔ بالفور کے تجویز میں یہ تھا کہ جو مغربی حصہ ہے اس میں اسرائیل کی اکثریت ہے، یہ اسرائیل کی ریاست ہو اور تسلیم کیا جائے۔ جو مشرقی حصہ ہے اس میں فلسطینیوں کی اکثریت ہے، یہ فلسطینی ریاست ہو اور تسلیم کیا جائے، اور فلسطینیوں میں صرف مسلمان نہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں اور دوسرے مذاہب والے بھی ہیں۔ اور جو یروشلم ہے، جو مقدس ایک شہر ہے جن میں تینوں مذاہب کی دلچسپی ہے، یعنی یہود، عیسائی اور مسلمان، اس کو اوپن شہر قرار دیا جائے تاکہ ہر ایک اپنے مقدسات میں اور اپنی عبادات کے لیے جائے۔ تو 1948 میں اسرائیل نے اپنی ریاست کا اعلان کیا اور اقوام متحدہ نے تسلیم کیا، اور فلسطینیوں نے اپنی ریاست کا نہ اعلان کیا اور نہ اس فارمولے کو تسلیم کیا، اور نہ تسلیم کرنے کی ایک وجہ وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ اسرائیل کو فلسطین کا 56% حصہ دیا گیا ہے زمین کا، اور ہمیں 44% دیا ہے۔ معقول طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے 44 حصے زمین پر اپنی حکومت کی تشکیل کر لیتے، اقوام متحدہ سے تسلیم کروا لیتے، دعویٰ جاری رکھتے۔ انہوں نے جو کنفرم حصہ ان کو ملنا تھا وہ بھی دعوے میں ڈالے۔ آپ بتائیں قبائل لوگ ہیں، یہ کوئی معقول طریقہ ہوتا ہے؟ اس طرح کرنا چاہیے۔ تو ایک تو زمین کا مسئلہ تھا کہ وہاں 56% ہے اور یہاں 44%۔ دوسرا مسئلہ پھر عرب نیشنلسٹ جو تھے ان کا موقف یہ تھا کہ فلسطین پہ عرب حاکمیت کا حق ہے، اسرائیل حاکمیت ہے، تو یا تو قومیت ہے یا زمین ہے۔ پھر جب عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑی تو مصر کی زمین کو انہوں نے ہتھیا لیا، اردن کو قبضے میں لیا، شام کی گولان کی پہاڑیوں کو انہوں نے لیا، فلسطین کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا۔ پھر مصر اور اردن اپنی جان چھڑانے کے لیے پاپڑ پھیلتے رہے۔ مصر نے تسلیم کیا، اردن نے تسلیم کیا، ترکی پہلے سے تسلیم کر چکا ہے، امارات نے اب تسلیم کیا، بحرین نے تسلیم کیا، مراکش، الجزائر اور سعودی اور قطر اس کے لیے ابھی ریس ہے۔ اب پاکستان کہتا ہے کہ پہلے سعودی اس کو تسلیم کریں تاکہ ہمارا بوجھ کم ہو جائے، وہ کہتا ہے کہ پہلے پاکستان تسلیم کریں تاکہ سعودی کا بوجھ کم ہو۔ کوئی وقت تو آئے گا کہ یہ سب تسلیم۔ آپ حضرات کے خدمت میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ مخاصمت برائے مفاہمت، یہ کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کہتا ہے کہ میرے ساتھ سودا کر، اور اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے شریک جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو قومی مفاد یا قومی خدمت مد نظر نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنا گمشدہ متاع ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے ملنے کی توقع ہے۔ تو ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے متاع کے بارے اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ مفاہمت، جس کا مفاہمت ہو گیا وہ اپنا راستہ لے گیا سب۔ اچھا سر، مولانا فضل الرحمان نے جمعیت علماء اسلام فیض سے شیرانی صاحب آپ کو فارغ کر دیا ہے، کیا آپ نیا جماعت بنانے کے لیے جا رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ کیا معلومات دیں گے؟ میرے خیال میں اگر آپ کو معلومات ہو تو ہمارا جو دستور ہے اس کا دفعہ نمبر 1 میں اس جماعت کا نام ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ تو فضل الرحمان میں تو ہم پہلے سے نہیں ہے، تو نکالنے کا کیا فرق؟ البتہ ہم دیکھیں گے آخر میں کہ وہ ہے جمعیت علماء اسلام میں یا خود اپنے آپ کو نکال چکا۔
اچھا سر، آپ کیا پیغام دیں گے؟ اقلیتی جماعتیں آج آپ کے ساتھ ہیں، جس طرح امیش کمار صاحب ہے اور جس طرح ڈاکٹر حفیظ صاحب جو یہاں کے اہم سیاسی رہنما ہیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ قوم کو کیا پیغام دیں گے؟ کس طرح آپ کی عادت کو مضبوط کریں؟ میرے رائے کا سب کو پتہ ہے کہ میں انسانی وحدت کا قائل ہوں، انسانیت کی بنیاد پر وحدت، اور جھوٹ، وعدہ خلافی، دھوکہ اور خود غرضی انسانیت کے نزدیک جرائم ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والے کہیں گے کہ یہ جرم ہے اور نہ ایمان والے کہیں گے کہ یہ جرم نہیں ہے، نہیں، خالص کافر بھی کہے گا کہ جھوٹ برا ہے، خالص کافر بھی کہے گا کہ بے وفائی بری ہے، خالص کافر بھی کہے گا کہ دھوکہ برا ہے۔ لہذا یہ جو چیزیں ہیں چار، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور خود غرضی، یہ انسانیت کے پورے انسانیت کے نظر میں یہ برائیاں ہیں، اس لیے کہ اس سے انسانی جامعہ منتشر ہوتا ہے، اس میں وحدت نہیں آتی۔ اچھا سر، آپ کے سوچ کے مطابق موجودہ حکومت 5 سال پوری کر سکتا ہے؟ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ 5 تو پوری کریں گے، دعا کریں 10 نہ ہو۔ وہ بات میرے خیال میں ایسی تھی کہ جب پشاور میں تھا تو میں تو اس کے مقابلے میں تھا، اور پھر جب ہم نے محسوس کیا کہ مولانا صاحب یا لازماً امیر بنے گی یا جماعت کو توڑیں گے، تو پھر میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ریض الجنہ لمن ترک المراء ومحق، میں ضامن ہوں کہ جنت کے ماحول میں اس شخص کو اللہ جگہ دے گا جو اپنی بات کو تنازع کا ذریعہ نہ بنائے، چاہے حق پر کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اب اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو کم از کم میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں مقابلے میں نہیں آتا۔ باقی جو سکر کے اجلاس میں تھا وہاں پہ ہم نے طے کیا تھا کہ شجاع الملک جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں آئیں گے، اور اس کی تجویز اور تائید گلنصیب خان اور مفتی کفایت اللہ صاحب اور وہ دوسرا کیا نام ہے اس کا، وہ جو وہاں کے عمومی کے اجلاس کے خیبر پختونخوا کے ساتھی شجاع الملک کی تجویز اور تائید امارت کے لیے کریں گے، اور حافظ حمداللہ کے تجویز اور تائید بلوچستان کے ساتھی جنرل سیکرٹری کے لیے کریں گے۔ اب خیبر پختونخوا والوں نے نہ ہمیں اس وقت کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، اگر وہ کہہ دیتے تو ہم خود اس کا بندوبست کر لیں، اور نہ ہی انہوں نے خود کیا، تو وہ بات تو اس طرح رہی۔ مجھے یقین ہے کہ جماعت کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، جماعت مستحکم ہوگی، اور وہ تمہاری جماعت ہے۔ یہ جو سلیکٹڈ اور قبضہ گر، یہ انشاءاللہ میرے خیال میں اپنے انجام اور کردار کو اللہ ضرور ان کو پہنچائے گا۔ جماعت مضبوط، محفوظ اور مستحکم رہے گی، افراد ادھر ادھر ہو جائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر آپ جیسے دیکھ رہے ہیں حکومت بھی اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، پی ڈی ایم بھی اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آگے پاکستان کے مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے سوچ کے مطابق کیا کہتے ہیں جیسے پاکستان کو ترقی ہو؟ پی ڈی ایم ذاتی مفاد کے لیے مصروف عمل ہے، اسٹیبلشمنٹ مغربی مفاد کی حفاظت ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ اب کیا اس سے نہ اس سے کوئی توقع خیر کا رکھے، نہ اس سے شر سے بچنے کی کوشش کریں۔